فرید ملک صاحب یمن مولوی فرید صاحب تہ پوش روزان یمن پیر پنچال عوامی ڈیولپمنٹ فورم چیئرمین جسمانی طور یم کمزور طبقہ یمن ونان سپیشل ایبلڈ پرسن یمن تہ چیئرمین فرید صاحب ڈی سی صاحب سے کیا بات ہوئی آج؟ دیکھیں ہمارے ڈسیبل پرسن جو ہے وہ میرے ساتھ تھے، کچھ ہی تھے. بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں ان کو آگاہ کیا. لیکن مجھ سے بھی زیادہ بہتر ضلع انتظامیہ کے ہمارے ڈی سی صاحب جو وہ جانتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے معذورین کے ساتھ پلوامہ میں جو ان کی ہمدردی کی ہے وہ سب کو یہاں پتہ ہے. لیکن آج جو انہوں نے بتایا کہ جن مدعوں پہ میں نے بات کی اور خاص کر کے ان کا میڈیکل بورڈ کو لے کر جو بات ہوئی، ان کے لیے ایمبولینس جو ہے وہ ایک اسپیشل گاڑی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی تاکہ معذورین کو دقت نہ آئے. کسی علاقے میں کوئی معذور ہو تو اس کا ایک ٹیم جائے گی، اس کو لائے گی، اس کی میڈیکل بورڈ سب ٹیک بنا کے اس کو واپس گھر چھوڑے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایفیڈیوٹ کا جہاں تک مسئلہ تھا اس پہ انہوں نے کلیئر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم کوئی بھی پرابلمس جو ہے وہ ضلع انتظامیہ معذور کو نہیں آنے دے گی جس سے معذور کسی دکان پہ یا کسی آفس میں پریشانی کا سبب بنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں میرے دل میں تھی وہ انہوں نے خود ہی کہہ دی اور اتنی بہترین طریقے سے انہوں نے یہ باتیں کی. وہاں پہ سی ایم او صاحبہ موجود تھی اور ان کی ان کی وہاں ان سے بھی مشورہ کیا گیا کہ کہاں کہاں معذورین زیادہ ہیں. ان کے پاس ایک ڈاٹا، ایک پورا نقشہ بنا ہوا ہے کہ معذورین کی تعداد کہاں زیادہ ہے، کہاں پرابلم آ رہی ہے، کہاں نہیں. تو کہنے کا مقصد ضلع انتظامیہ جو ہے وہ پلوامہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور خاص کر کے ڈی سی صاحب جو معذوروں اور بزرگوں کے لیے دل جیتنے میں جو لگے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی دعائیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کام آئیں گی. اور انہوں نے یقین دہانی دی، ان کے بہت سارے مسائل تھے جس پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ان قریب ایک میٹنگ لیں گے جس پہ تمام افسروں کو ان کے سامنے بٹھا کے ان کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی اور ان کے مسائل کا ازالہ جلد کیا جائے گا جو بھی ہے. اس سے پہلے بھی ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے اسکوٹیاں فراہم کی ہیں اور باقی چیزیں سہولیت جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرابلم ہمارے جموں کشمیر میں اس وقت ویریفیکیشن کو لے کے آ رہی ہے وہ پرابلم ڈسٹرکٹ پلوامہ میں حل ہو چکی ہے. اس کا کارن یہ ہے کہ یہ پرووائڈ کر رہے ہیں ایک گاڑی جو کہ معذور کو اٹھائے گی، اس کو لائے گی، اس کے ڈاکومنٹ بنا کے گھر میں چھوڑے گی. یہ بڑی بات ہے. تو میں اس کے لیے ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری صاحب کا، ان کی پوری انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا. اور میں یہ کہوں گا کہ آئندہ آنے والے وقت میں تاکہ میں سمجھوں کہ جس طرح سے اس سے پہلے آپ نے معذور اور بزرگوں کے لیے کام کیا، اسی طرح آنے والے وقت میں بھی ان کا جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی ہو. اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر پورا نقشہ جو ہے بنا ہوا ہے کہ کہاں پر معذور ہے، کہاں پر نہیں ہے. وہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ پورا ہے، ہمارے پاس ڈاٹا ہے کہ ہم کہاں پر معذور کے ہے اور اس کو کیا دقت آ رہی ہے. ہماری ٹیم وہاں پہ جائے گی، اس کو پوچھے گی، اس کی پریشانی کا ازالہ کیا جائے گا. تو آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری بہترین اور ہم نے ممرنم پیش کیا ہے جو سرکار کے متعلق ہماری جو پرابلمز آ رہی ہے. ہمارا ایک ڈسیبل بورڈ بننا چاہیے جس کا چیئرپرسن، جس کے ممبر جو ہے وہ معذورین ہو. اور اس کے علاوہ جو کمیشن بنایا گیا ہے، کمیشن کے اندر معذورین کی انٹری نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہائی اتھارٹی پہ ہمارے بہت پڑھے لکھے معذورین ہیں. آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر ایک فردوس صاحب ہیں، ایم اے بی ایڈ ہے، دوسرے بھائی ہیں میرے یہ ساتھ میں کھڑے ہیں، یہ بھی بی ایڈ کی ہوئی ہے، انہیں گریجویٹ. کہنے کا مقصد کہ اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہمارے معذوروں میں لوگ ہیں. ان کو آپ اگر ملازمت میں 4 کوٹا گراؤنڈ لیول پہ نہیں دے سکتے تو یہ پڑھے لکھے لوگ اپنا حق مانگنا جانتے ہیں. تو ان کو آپ بورڈ میں انگیج کریں تاکہ یہ اپنے باقی ڈسیبل لوگوں کی جو ہے وہ بات کر سکیں. ہمارے جموں کشمیر میں اتنے اچھے اور قابل ترین ڈسیبل لوگ ہیں جو بہت ہائی سطح تک اپنی بات کر سکتے ہیں اور جن کا مقابلہ کوئی اچھا بھلا آدمی بھی نہیں کر سکتا. تو ان کو ایک بورڈ بنایا جائے، اس کا چیئرپرسن کے ممبر بنایا جائے تاکہ ایک عام ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کو کیا پتہ کہ معذور کیا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا بھلا آدمی ہے اس کو معذور کی قدر نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر پلوامہ جو ہے وہ اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے. لیکن جو آفیسر سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ معذور کو کیا دقت ہے، ان کو صرف آرڈر پاس کرنے ہوتے ہیں. تو میں سمجھوں گا
कि उन लोग हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो इस कमीशन में भी हमारे माजूरों को हिस्सादार बनाएं, ताकि वो अपने भाइयों की खिदमत करें। और एक अलग से बोर्ड बनाया जाए। जब आप पहाड़ी बोर्ड बना सकते हो, गुज्जर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड बना सकते हो, तो आप डिसेबल बोर्ड क्यों नहीं बना सकते? तो हम आने वाले वक्त में इस पर हमारी पेंशन 1000 है, प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं माजूरीन के लिए। PMAY स्कीम में मैंने बोला था प्रायोरिटी पे इनको दिया जाए, SBM स्कीम इनको प्रायोरिटी पे दी जाए। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो बगैर, जब तक हमारा डिसेबल का बोर्ड का चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर जो है वो डिसेबल नहीं होंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम का अजाला कोई नहीं करने वाला। तो आज के इस मौके पे मैं DC पुलवामा का शुक्रिया अदा करते हुए मैं यही गुजारिश करूँगा कि उन्होंने जो यकीन दहानी दी है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनकी प्रॉब्लम हल होगी। शुक्रिया। आखिरी बात करूँगा मैं कमिश्नर सेक्रेटरी के खिलाफ। बहैसियत चेयरमैन पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम मोहम्मद फरीद मलिक, आज मैं पुलवामा की सरजमी पे आया था और अपने जो हमारे माजूरीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे मुलाकात की, उनके मसाइल को जाना, उनकी परेशानी को जाना। और इस सिलसिले में हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी साहब से मुलाकात की और बड़ी खुशगवार मुलाकात रही। तकरीबन 1 घंटे तक ये बात चलती रही कि हमारे मसाइल जो ज़िला इंतज़ामिया के मुतालिक है वो हल किए जाए। लेकिन मुझे फ़ख्र है और खुशी भी है कि बसीरुल हक चौधरी साहब ने इससे पहले भी बहुत सारे मसाइल जो है वो माजूरीन के हल किए हैं और उनके दिल में पूरा माजूरीन का नक्शा है। उन्होंने जिस तरीके से यकीन दहानी दी है, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारे माजूरीन के मसाइल जो ज़िला इंतज़ामिया के मुतालिक हैं वो तो हल हो ही गया आज, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल के उनको वो ज़रूर रेकमेंड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मसाइल थे माजूरीन के, और उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई कि आन करीब हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें ज़िला इंतज़ामिया के पूरे ऑफिसर जो है वो इनके साथ बैठकर इनकी प्रॉब्लम जो है वो सुनेंगे, उसको हल किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इनको दिक्कत आ रही है एफिडेविट या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो उन्होंने कहा कि हमने एक एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड की हुई है, जो गाँव में जाकर डिसेबल लोगों को उनकी मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट बनानी हो या कोई और डॉक्यूमेंट्स हो, तो उनको बनाने में इन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस सर्विस जो है वो माजूरीन के नाम पर वक्त पहले ही कर रखी है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल हल होंगे। और जो एफिडेविट का मसला, उन्होंने कहा कि हम UDID कार्ड बना रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि DC साहब ने जो यकीन दहानी दी कि अब हमारे जो माजूरीन हैं या बुज़ुर्ग हैं उनको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आने देंगे, ना ही उनको किसी दफ्तर के चक्कर, ना ही किसी दुकान के पास जाना पड़ेगा कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के लिए। हम उनका पूरा बंदोबस्त किए हुए। ये खुशी की बात है कि ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की इससे पहले भी माजूरीन के साथ खुश अखलाकी तौर पर हमेशा जो है वो इनके काम किए। आज भी उन्होंने जो यकीन दहानी दी, ये काबिल फ़ख्र है। शुक्रिया।